اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے، ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی، کیف یظہر۔ یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، موت خلیفۃ، حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی، فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ، پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا، بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکے میں، فیاتیہ ناس من اہل مکہ، پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ، مکہ کے لوگ، فیخرجونہ، اور اسے نکالیں گے، جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے، وہو کارہ، اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، نہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے، وہو کارہ فیبایعونہ بین الرکن والمقام، لیکن لوگ جو ہے پھر اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان۔ رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم جو ہے، ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیٹھ ہے۔ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ، ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھ کھڑا ہو، اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے۔ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی بیضاء میں دھسا دے گا زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر کو۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبٌ مِنَ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ، اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے، اور عراق سے جوق در جوق لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین، حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجَنَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا۔ وَالْأَرْضَ، فی الارض، زمین میں۔ فَيَلْبَسُ 7 سنین، پھر وہ 70 برس تک حکمران رہیں گے، 7 برس تک حکمران رہیں گے۔ ثم يتوفى، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اسے بھی میرا گمان کہیے، اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر اس کو وزنی سمجھے تو قبول بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شاہ فہد کے انتقال پر لا محالہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے۔ ولی عہد وہاں ہے عبداللہ بن عبدالعزیز، امریکہ کو وہ پسند نہیں کرتے اور امریکہ انہیں پسند نہیں کرتا، یہ بالکل تش تش بام ہے۔ امریکہ نے لازماً جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر، اپنا فوجی اڈا بنایا ہے، تو آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہٹانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے قرن الشیطان، نجد سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا، وہ شیطان کا سینگ ہے، جو میزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت، در حقیقت وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شیطان کے سینگ ہیں۔ بہرحال کوشش وہ کرے گا کہ جیسے کہ اس نے جارڈن میں کیا، کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی عہد تھا، عین وقت کے اوپر آ کر، اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو، مرتے ہوئے کو تھوڑی دیر زندہ رکھنے کے لیے، اور وہ تبدیلی کروا کر جو ہے واپس لے گئے۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے، تبدیلی کروا دی، وہاں تو ہو گئی آرام سے، کوئی بات نہیں۔ بحرین میں بھی غالباً ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، واللہ عالم، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے۔ اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ خالد ہے، اس لیے کہ وہاں کی روایت یہ بڑی سخت ہے، بڑی پختہ ہے۔ پھر یہ کہ وہاں جو ہے امیر عبداللہ جو ہے، جو وہاں پر اگرچہ سپہ سالار وہ نہیں ہے، کمانڈر ان چیف وہ نہیں ہے، کمانڈر ان چیف تو کوئی اور ہے، لیکن الحرس الوطنی جو ہے، نیشنل گارڈ، بہت بڑی فورس ہے وہ، اصل بیڈوین فورس جو ہے صحرا کے لوگوں کی، عرب فورس، وہ در حقیقت الحرس الوطنی ہے، نیشنل گارڈ ہے، اور اس کا کمانڈر ان چیف یہ ہے امیر عبداللہ۔ تو لازماً یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی۔ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ فہد کے انتقال کا، تو یہ اختلاف ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا۔ میرے نزدیک، میں آج سے کوئی 6-7 سال پہلے سالانہ اجتماع تھا تنظیم اسلامی کا راولپنڈی میں، میں نے اس وقت وہاں کہا تھا، اس سے ذرا اخبارات میں بھی کچھ وہ کنٹروورسی آئی تھی کہ میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، ان کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا، جس نے یہ پیشین کوئی خبر دی تھی کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے
کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا. یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشن گوئی ہے. بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے. کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے, آتش فشاں پھٹ سکتا ہے. تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے 14 صدیاں 14 دن میں چاند کا پورا ہونا, والقمر اذا اتسق 14 دن میں 14ویں کا چاند. اسی طرح اب یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے. لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ عرب جو ہے وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے. عیاشی نے, دولت نے, پیسے نے, دولت پیسہ عیاشی اس کی وجہ سے کھوکھلے ہو. یہاں میں آپ کو 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. بہت سے ہوں گے, آپ اطمینان سے تشریف رکھیے. بہت ہوگی بات ہوگی, آپ اس طرح صبر سے سن لیجئے. میں اب تقریباً اپنی گفتگو کے اختتام تک پہنچ رہا ہوں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی هم اکرم العرب فرسا واجودہ سلاحا یوید اللہ بہم الدین. رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے. موالی کون ہے؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران, اور پھر وہ لوگ جو ہے ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو, لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا اس کے مطابق کہ ان کو غلام نہیں بنایا گیا, تو وہ موالی کی حیثیت رکھتے. عربوں میں دم نہیں ہے, موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے. دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق فیوتئون للمہدی یعنی سلطانی. لشکر نکلیں گے, لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے. اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نماء عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ 3, ایران, افغانستان, پاکستان. یہ 3 سالڈ مسلم ممالک, مسلم آبادی اکثریت. ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں, لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ تو 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں. لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالص اکثریت کے. ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے نمبر 1 یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے, اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن نہیں. غزوہ ہند سے کیا مراد ہے؟ اکثر کشمیر میں جہاد کرنے والی تنظیمیں اپنے پمفلٹ میں اس کا ذکر کرتی ہیں اور جس کا حوالہ بھی دیتی. حدیث صحیح ہے, لیکن حدیث میں اصل میں 2 غزوات کو جمع کیا ہے ایک حدیث میں. عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار. حضور نے فرمایا میری امت کے 2 لشکر 2 گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے آگ سے بچا لیا ہے, آگ سے گویا کہ چھٹکارا ان کا ہو گیا ہے. عصابۃ تغزو الہند, ایک گروہ وہ ہوگا جو ہند پر حملہ کرے گا. وعصابۃ تکون مع عیسیٰ ابن مریم, دوسرا گروہ وہ ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہو کر یہودیوں سے اور دجال کے خلاف جنگ کرے گا. اب ان دونوں کا ایک حدیث میں ہونا لازماً میرے نزدیک ثبوت ہے اس کا کہ یہ سائملٹینیس ہوں گے, ورنہ غزوہ ہند جو ہے وہ تو محمد ابن قاسم بھی آئے تھے, اکیلا غزوہ تو پھر وہ ہو چکا, پھر وہ حدیث کا منشا پورا ہو چکا, پھر اب آپ آگے اس کو کوٹ نہ کیجیے. اسی طریقے سے پھر محمد غوری نے بھی حملے کیے اور محمود غزنوی نے بھی کیے. یہ ابھی 200 سال پہلے جو ہے وہ احمد شاہ ابدالی بھی آئے تھے. یہ نہیں ہے, یہ ہوگا جب اس علاقے میں انشاءاللہ پاکستان افغانستان میں وہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام صحیح قائم ہو جائے گا, متمکن ہو جائے گا. پھر یہ دائیں اور بائیں, شرق اور غرب میں دونوں طرف ایکسٹینشن ہوگی, اور ہند کی طرف بھی اور ادھر دوسری طرف یہ کہ یہودیوں کے, اسرائیل کے اور یہودیوں کے خلاف جنگ ہوگی. یہ ان کے بارے میں ہے, یہ نہیں ہے جو اس وقت جو ہے کشمیر میں جا کر کر رہے ہیں. یہ خواہ انہوں نے اپنے اوپر اس کو چسپاں کر لیا ہے. عرب جو ہے وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے. عیاشی نے, دولت نے, پیسے نے, دولت پیسہ عیاشی اس کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے. یہاں میں آپ کو 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی هم اکرم العرب فرسا واجودہ سلاحا
युय्यिदुल्लाहु बिहिमुद्दीन, रवाहु इब्न माजाह अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब मलाहिम का दौर शुरू होगा तो अल्लाह ताला उठाएगा एक लश्कर या लश्करों पर लश्कर मवाली में से। मवाली कौन? अरबों ने जब फतह किया था इस पूरे इलाके को खिलाफत राशिदा के दौरान, और फिर वो लोग जो है, एक राय तो ये थी कि गुलाम बनाया जाए सारी आबादियों को, लेकिन ये कि हजरत उमर का इज्तिहाद था उसके मुताबिक तो उनको गुलाम नहीं बनाया गया, तो वो मवाली की हैसियत रखते। अरबों में दम नहीं है, मवाली में से लश्कर उठेंगे कि जो दर हकीकत हजरत मेहदी की हुकूमत को कायम करेंगे। दूसरी हदीस सुनिए, अन अब्दुल्लाह इब्न हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ये इब्न माजा की रिवायत है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजु नासु मिनल मशरिक़ फ़युत्तिऊन लिल महदी यानी सुल्तान। लश्कर निकलेंगे, लोग आएंगे मशरिक से, और वो हजरत मेहदी की हुकूमत को जमाएंगे और कायम करेंगे। अब जरा नोट कीजिए कि जजीरा नुमा अरब के मशरिक में कौन से मुल्क हैं? 3, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये 3 सॉलिड मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम आबादी अक्सरियत। वैसे तो ये कि आगे हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन वो 20 करोड़ जो है वो तो 80 करोड़ के अंदर तहलील हो जाते हैं गैर मुस्लिमों में। लेकिन यहाँ जो मामला है ये खालिद अक्सरियत है। इनमें से ईरान का मामला जहां तक है, नंबर 1 ये कि वो शिया अकायद के हिसार में बंद है, उससे इधर उधर होना उसके लिए मुमकिन नहीं। हदीस में यह भी आता है कि इस्फहान से 70,000 यहूदी दज्जाल का साथ देंगे। लेकिन बहरहाल खुरासान एक सूबा है अफगानिस्तान का इस वक्त भी शिमाल मशरकी कोने में, मुझे उम्मीद है वहां से खैर की, क्योंकि खुरासान का लफ्ज़ वहां पे शामिल है। और हुजूर की हदीस में बाद में आपको सुनाऊंगा कि खुरासान से फौजें चलेंगी जो यरूशलेम को दोबारा हासिल करेंगी, फतह करेंगी। जैसे पहले यरूशलेम खोया अरबों ने था, दोबारा हासिल किया था कुर्द ने, कुर्द खून सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे अब फिर अरबों ने खोया है, लेकिन लेने वाले खुरासान से लश्कर आएंगे। यखरुजु मिन खुरासान रायात सूद ला यरुद्दुहा शैउन हत्ता तुनसब बेलिया। खुरासान के इलाके से काले अलम लेकर लश्कर चलेंगे जिनके रुख को कोई मोड़ नहीं सकेगा जब तक कि वो जाकर यरूशलेम में नस्ब बने। इसके बाद नाम आता है पाकिस्तान का। ये है मेरी और आपकी दास्तान, और ये है सबब जिसकी वजह से कि मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। असल में तो इसलिए महज एक इल्मी इस्तिफादा, महज अपनी बात आरा को जाहिर करने का शौक नहीं, बल्कि ये कि अपनी जिम्मेदारी हम पहचाने कि हम किस मकाम पर खड़े। देखिए, इस पाकिस्तान के बारे में या हिंदुस्तान के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था अपने तराना मिल्ली में, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और मुझे बताया गया कि सुनन अबी दाऊद में ये रिवायत मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया कि हिंदुस्तान की तरफ से मुझे ठंडी हवा आती, अगरचे मुझे वो हदीस अभी नहीं मिली है, लेकिन हिज़्बुत तहरीर का एक कार्ड मुझे मिला था, तो उसमें इस हदीस का और उसमें इब्ने दाऊद, अबू दाऊद की रिवायत का हवाला मौजूद है। लेकिन मैं जो चीज आपको बता चुका हूं वो ये कि अल्फे सानी का पूरा तजदीदी कारनामा इस हिंदुस्तान की सरजमीन में हुआ। मुजद्दिद अल्फे सानी, शेख अहमद सरंदी, शाह वलीउल्लाह देहलवी, सैयद अहमद बरेलवी, वो तो हमारे पाकिस्तान में आकर जो है उनका खून जज्ब हुआ अर्ज़ पाकिस्तान में। फिर शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, तहरीक खिलाफत चली तो सिर्फ हिंदुस्तान में चली और कहीं नहीं चली। आजादी की तहरीक चली पूरी दुनिया में, वो नेशनलिज्म की बुनियाद पर चली, मले नेशनलिज्म, अरब नेशनलिज्म, टर्क नेशनलिज्म। हमारे यहाँ चली तो इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर पाकिस्तान कायम हुआ मौजज़े के तौर पर, बल्कि नाजिल हुआ है लैलतुल क़द्र में, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। जैसे कुरान नाजिल हुआ लैलतुल क़द्र में, ये पाकिस्तान भी नाजिल हुआ लैलतुल क़द्र। इसका बरकरार रहना अभी तक मौजज़ा है। हिंदू ये समझता था, कांग्रेस समझती थी कि झटपट खत्म हो जाएगा। फिर ये कि इसका करारदाद मकासिद का पास हो जाना, मजीद भी और इजाफी दफात दस्तूर में आ जाना, अब कमर्शियल इंटरेस्ट को रिबा करार देकर हराम करार देना, ये सारे लैंडमार्क्स हैं कि जो इशारा कर रहे हैं किसी की तरफ, मामला किधर जा रहा है। फिर ये कि ये जो 14वीं सदी के मुजद्दिद थे शेखुल हिंद, उसके बाद से कुछ ऐसी शख्सियतें अजीम पैदा हुई हैं हिंद में, जिनको मैं समझता हूं कि 14वीं सदी के मुजद्दिद और 15वीं सदी के मुजद्दिद के दरमियान, ये 15वीं सदी के मुजद्दिद की राह को सीधा करने वाले, जैसे कि हजरत याह्या ने कहा था मैं तो आने वाले का रास्ता सीधा कर रहा हूं हजरत ईसा के लिए, ऐसे ही 15वीं सदी के लिए इमाम महदी के लिए रास्ता साफ करने वाले सबसे पहले अल्लामा इकबाल, जिन्होंने इस्लाम का तसव्वुर दीन की हैसियत से दोबारा जिंदा किया है, वरना इस्लाम एक मजहब की शक्ल इख्तियार कर चुका था। फिर मौलाना मौदूदी, मौलाना अबुल कलाम आजाद हुकूमत इलाहिया के नारे के साथ मैदान में आए। ये
اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جدوجہد کے لیے حزب اللہ قائم ہوئی۔ نوٹ کر لیجیے 11 برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام کے، اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی۔ پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعبیل جو ہے اس کام کی وہ ابوالکلام نے کی، لیکن روایتی علماء کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بدل ہو کر چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل ہو گئے۔ بساط جو ہے حزب اللہ کی انہوں نے لپیٹ دی۔ پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے وہ ڈور جو ہے اس کا سرا تھاما، جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے، اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھنس گئی ہے۔ اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں، اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان، اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے۔ یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ کابل جو ہے وہ تو جیسے پیرس کا تمدن تھا ویسے کابل کا تھا، وہی لباس، وہی اسکرٹس۔ یہاں جب آئے تھے شاہ ساحل ظاہر شاہ سرکاری دورے پر تو ان کی جو ملکہ صاحبہ تھی ان کے ساتھ اسکرٹ میں ملبوس تھی۔ کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیرس کی طرح کا شہر تھا۔ آج کابل جو ہے جا کر دیکھیے، علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں، تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہے، آزاد خیال کہے، لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں۔ کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور۔ یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے۔ اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں۔ علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف مہدی کا انکار کیا ہے۔ بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے، لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، ان کا یہ شعر ذرا سنیے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برو، کارواں زی وادی دور و دراز آید برو۔ خضر وقت، امام وقت، رہنمائے وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز، حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر۔ یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیے۔ شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھپے ہوئے کسی غار میں وہاں سے برآمد ہوں گے، اور ہمارا کانسیپٹ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا، چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر، مدینے سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں گے۔ اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے، کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے، امت کی رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن وہ چھپیں گے، وہ کارے ہوں گے، وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، جا کے چھپ جائیں گے مکے میں، وہاں سے مکے والے انہیں نکالیں گے، اور وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں۔ تو خضر وقت خلوت دشت حجاز آیت برو، کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو۔ کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز، اس زی عظیم وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ ہے۔ وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے، سندھ اور پنجاب نہیں، افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے۔ جیسے دریائے جہلم سندھ میں جا رہا ہے، جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے، جیسے دریائے چناب اور راوی اور جہلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے، ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے، یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان، یہ سب وادی ہے۔ اس وادی کے یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے۔ کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو، کارواں چلے گا یہاں سے، یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کرے گی، اور یخرج من خراسان رایات و سود، اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے،
کہ جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا حتیٰ تنصب بیلیہ، یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر دفن ہو جائے۔ حضرات، میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی، جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجدید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے محنت، کوشش، جد و جہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی۔ اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے۔ ان کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا، مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی، شدائد آئیں گے، لیکن یہ وہ میں حصہ جو اپنی گفتگو کا آج چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض حضرات کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے، تو میں اس حصے کو پھر ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفل اور کسی دوسری مجلس اور نشست پر۔ لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں